دعائیں ہیں ایک نبی خدا کے، نبی حبقوق، ان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے مہدی منتظر کے منتظروں میں قرار دے۔ چھٹے امام کی دعائیں ہیں، مطلب جو غیبت امام میں اس مقصد کو پورا کریں۔ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ بھائی آپ یونیورسٹی تو جا رہے ہو، آپ کام کاج تو کر رہے ہو، آپ شادیاں بھی کر رہے ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہو، لیکن اب جب یہ کام کرنا ہے نا تو ایک انتظار امام کی اینک لگا کے کام کرنا ہے۔ کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے، بزنس تو بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن ولایت امام زمانہ کی اینک لگا لے، انتظار امام زمانہ کی اینک لگا لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام زمانہ کو کیا فائدہ ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کو مہدی فاطمہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو یہی بزنس اس لائن میں ہے نا، کہ میں لوگوں کو احساس دلاؤں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہی احساس سیدہ مدینے والوں کو دلا رہی ہیں کہ حجت خدا کے لیے دو چیزیں ہیں، ڈیوٹیز آف امام دو ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام دو چیزیں اگر امام کے پاس نہ ہو تو امام نہیں ہے۔ آج یہ احمقانہ سوال ہے کہ شیعوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں امامت کا ذکر ہے؟ امام بے اعتبار خاص قرآن میں خدا نے لفظ امام کا ذکر کیا۔ مسلمان نبی کو تو جانتے ہیں، رسول کو تو جانتے ہیں، لیکن آج تک جو چیپٹر آف امامت ہے، بالاخص حضرت ہارون کی امامت، حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر ہوا، یہ امامت کون سا مقام ہے اور کتنا بڑا مقام ہے؟ اس میں واقع جناب خضر قرآن میں موجود ہے۔ خضر نبی اولو العزم ہے۔ یہ آپ سوال کسی بھی مفتی اور مولوی سے کریے، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ بتائیں کہ خضر کا مقام کیا ہے۔ نبی اولو العزم ہے اور جناب خضر اسے سکھا رہے ہیں، اور شرط اور پابندی پہ جناب موسیٰ کو ساتھ رکھا کہ موسیٰ جو کہوں گا کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے۔ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی کو سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی احکام ہے۔ نبی احکام یعنی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، لوگوں کا حق ہے اور حق ضائع کر رہے ہو، حقوق الناس کو پامال کر رہے ہو۔ ایک بندہ جس نے تجھے کشتی پہ سوار کیا اور آپ نے اسی کشتی کو سوراخ کر دیا، کہ میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا ہے۔ یہ کون سا علم ہے جو حضرت خضر کے پاس ہے؟ اگر اس علم غیب کا نام نہیں دو گے تو کس علم کا نام دو گے؟ یہ کون سا علم ہے جو نبی اولو العزم کو تربیت دے رہا ہے؟ نبی اولو العزم کو یہ کون سا مقام ہے؟ نبی کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے، ولی کا مقام ہے۔ اس مقام کو آج کا مفتی کیا نام دے گا؟ جو حضرت خضر کا مقام تھا کہ نبی کو بتا رہا ہے، مطلب ان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ بعد میں پتا چلا جو وقت کا حاکم تھا وہ کشتیاں لے رہا تھا، کسی جنگ پہ جانا تھا، اور اس نے دیکھا کشتی میں سوراخ ہے، تو اس سوراخ کی وجہ سے کہا یہ اس کشتی کو میں کیسے لے جاؤں، یہ جنگ میں جائے گی، تو پہلے سے سوراخ ہے، اور اس نے کشتی کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، گاؤں والے ہیں جو ان کو کھانا نہیں دیتے، پتھر مارتے ہیں، گاؤں سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ غصے میں حضرت موسیٰ کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، نبی کو پتھر مارے، بدتمیزی کر کے گاؤں سے نکالا۔ وہیں پہ روڈ کے بیچ میں ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے ان گاؤں والوں کی۔ حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ آؤ اس دیوار کو بناتے ہیں۔ کہا آپ عجیب کام کر رہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور آپ ان کے گاؤں کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ کہ ہم نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ ماجرا اور معاملہ وہاں پہ خراب ہوا جب ایک جیتا جاگتا بچہ جا رہا ہے اور حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ موسیٰ نبی احکام ہے، ایسا ہی کوئی بندہ کسی بندے کو مارے فوراً پولیس کو فون کریں کہ بے گناہ کو مار رہا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، زندہ بچے کو مار رہے ہیں جس بچے کا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے کہا نبی احکام ہے، نبی احکام کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا نا، خاموش رہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ صبر کرتا اللہ وہ دیتا جس کا موسیٰ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کئی جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا؟ تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔
ایک مرتبہ گلی میں کوئی بندہ آتا ہے، کسی جوان کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ فوراً پولیس کو فون کرو گے، بھائی اس بندے کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اسے قتل کر رہا ہے، پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی۔ دوسری طرف جیل میں چلے جائیں، ایک بندہ جیل میں ہے، پھانسی گھاٹ پہ کام کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جج نے اس کی پھانسی کی سزا سنائی ہے، وہ وہی کر رہا ہے جو جج نے کہا ہے، یہ عین حکم ہے، یہ عین احکام ہے۔ اب اگر پھانسی گھاٹ پہ کسی کے گردن میں پھندا ڈالے اور پھانسی دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور وہی بندہ پھانسی گھاٹ سے باہر آئے اور گلی میں آ کر کسی کو پھندا ڈالے، سارے لوگ اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو۔ وہاں پہ تائید تھی قاضی کی، جج کی، کہ آپ اسے پھانسی دے سکتے ہو۔ دوسری چیز، امر الہی کو سمجھیے۔ ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اچانک آنکھ میں مچھر چلا گیا، اچانک اس کی آنکھ بند ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا بند ہونا تھا، سامنے کھڈا تھا اور سائیکل اس میں گری اور اس کا سر زمین پہ لگا اور بچہ مر گیا۔ یہ مچھر کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مأمور تھا۔ اگر خدا نہ چاہتا، قرآن کی آیت ہے نا کہ کوئی بھی پتا زمین پہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ مامور تھا اللہ کی طرف سے، آنکھ میں جانا تھا اور اس بچے نے مرنا تھا۔ اگر وہ چیز نہ بھی ہو، اچانک سے بچے نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور انگلی اپنی آنکھ میں ڈالی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، سامنے کھڈا ہے اور بچہ مر گیا۔ جس طرح ایک مچھر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، ہاتھ کی انگلی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح انبیاء بھی پابند ہیں حکم پروردگار عالم کے۔ اب کہا یہ بچہ بڑا ہوتا اور اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتا، بچپن میں خدا نے اسے اٹھا لیا، مصلحت کے اعتبار سے موضوع فرماتے ہیں اسے میدان عرفہ میں بھیجا جاتا ہے مرنے کے بعد، اور وہاں پہ خدا اس کو اپنا اجر دیتا ہے، وہ ساری کائنات کو اپنی مصلحتوں کی بنیاد پہ چلاتا ہے۔ لیکن یہ کون سا مقام ہے جو خدا نے جناب خضر کو دیا ہے؟ یہ مقام امامت ہے۔ امام لوگوں پہ حجت کو تمام کرتا ہے۔ حجت تب تمام ہوتی ہے جب اس میں دو کوالٹی ہوں۔ سیدہ کی جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکی یا ممتحنتی امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جاتا خدا نے آپ کا امتحان لیا تھا۔ امتحان معصوم کیا ہے؟ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی، ایک ہوتا ہے تواتر موضوعی۔ مثلا مختلف راویوں نے ایک ہی حدیث کو چند ایک ہی سیم الفاظ میں نقل کیا، مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا، سینکڑوں احادیث آئیں انہی الفاظ میں سے، کہتے ہیں تواتر لفظی۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی تم میری طرف سے مومنوں کے امیر ہو، کبھی کہا میری طرف سے مومنوں کے نقیب ہو، کبھی کہا وزیر ہو، کبھی کہا خلیفہ ہو۔ الفاظ مختلف ہیں پر معنی ایک ہے۔ آپ نے میری مجلس سنی اور گھر میں جا کے اس بندے نے کہا مولانا نے یہ کہا، اس نے کہا مولانا نے یہ کہا، معنی ایک تھی لیکن الفاظ کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ ایک ہے تواتر موضوع، سب نے نقل کیا، مثلا خندق میں علی بڑے بہادر تھے، خیبر میں علی بڑے بہادر تھے، جنگ احد میں دنیا بھاگتی رہی پر علی نہ بھاگے۔ یہ تواتر موضوع ہے۔ کوئی اہل سنت کا بھائی، کوئی مفتی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ علی بہادر نہ تھے۔ ہر جنگ میں یہ ثابت ہوا کہ علی ابن ابی طالب ثابت قدم تھے۔ یہ تواتر موضوع ہے۔ مطلب بہادری امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، شجاعت امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، علم علی ابن ابی طالب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ موضوع سب میں مشہور ہے کہ موضوع کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب امتحان جب خدا لیتا ہے نا، تو کل میں نے کہا تھا خدا اس اعتبار سے امتحان لیتا ہے۔ علی کے لیے یہ امتحان نہیں کہ علی تلوار لڑائیں،
کہ بولا جائے یا علی فلاں میدان میں جنگ ہے، مثلا ایران سے لڑنے جا رہے ہیں، روم سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ آئیے، یہ آپ کا امتحان الہی ہے کہ آپ آ کر تلوار بازی کریں. مولا کے لیے امتحان نہیں ہے، امتحان یہ ہے کہ علی کو بولا جائے تلوار کو نیام میں رکھا جائے. یہ ایک بہادر کا امتحان ہے نا. رسول کی زبان جو مستجاب و دعویٰ ہے. امتحان رسول یہ نہیں کہ لوگوں کو بد دعا دیں اور خدا دعا کو قبول کرے. یہی تو فرق نوح اور فرق محمد ہے. نوح نے بد دعا دی اور اللہ نے سیلاب کو نازل کیا، لیکن رسول پہ اتنی مصیبتیں آئیں، پتھر مارے گئے، لیکن کبھی زبان سے بد دعا نہیں دی. کبھی سکینہ نے بد دعا نہیں دی، کبھی بی بی زینب نے بد دعا نہیں دی، کبھی امام حسین نے بد دعا نہیں دی، جبکہ یقین تھا اگر بد دعا کریں گے تو خدا قبول کرے گا. امتحان یہی ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا. یہ امتحان علی ابن ابی طالب ہے. بچگانہ باتیں کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا، علی نے تلوار نہیں نکالی، یہ علی کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. یہی تو امتحان ہے، علی ابن ابی طالب ہے. اس سے پہلے کہ تم کو خلق کیا جائے امتحان لیا گیا تھا، عالم ذر میں، عالم ارواح میں. اسی طرح ہم سب سے بھی امتحان لیا گیا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. یاد اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہماری روح ہمارے بدن کی طرف متوجہ ہے. جب بدن سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر انسان کو عالم برزخ بھی دکھایا جاتا ہے، عالم ذر بھی دکھایا جاتا ہے. یہ جو تہذیب نفس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بدن کو پہلے ریلیکس کرو. جب تک بدن ریلیکس نہیں ہوگا، ابھی تک ہم بدن کی ضرورتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک شہوتوں میں، حباب و ہوس میں، پیٹ کے بھرنے میں، اپنی ذات کی محبت میں. روح متوجہ ہوتی ہے، بدن کے اندر نہیں ہوتی، اس کا فوکس ہوتا ہے. جب روح کا سب سے زیادہ فوکس بدن پہ ہو گیا تو روح دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتی. لیکن جب روح ریلیکس ہو جاتی ہے، ریلیکس کب ہوتی ہے؟ جب رات کو آپ سو جاتے ہو، اب توجہ بدن کی طرف نہیں، بدن سو رہا ہے، تو پھر خواب میں روح کبھی کربلا بھی جاتی ہے. کتنے لوگ اس مجمع میں جنہوں نے خواب میں کوئی واقعہ دیکھا اور 2 دن کے بعد وہی واقعہ رونما ہوا ہو. ہاں، کچھ تو خواب جھوٹے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہوتا ہے، میموری سے ہوتا ہے، لیکن وہ خواب جو سچے ہیں، کیونکہ سوتے وقت روح ریلیکس ہوتی ہے اور بدن ریلیکس ہوتا ہے. اب روح کو وقت ملتا ہے وہ توجہ کرے بدن کے علاوہ. اب روح کے لیے کیونکہ ٹائم ویلیو نہیں رکھتا، روح کے لیے آن واحد، یعنی اس وقت جو ہے وہ سب چیز ٹائم میں نہیں چلتی. اب آپ کے لیے کہ یہ واقعہ 2 دن بعد ہوا، روح کے لیے ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ حاضر ہوتی ہے. تبھی وہ ہندو مرتاز ہوں یا پتہ نہیں بابا بنگالی والے ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں میں اتنی کرامت ہے. کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کرامت ہے. وہ اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اپنی توجہ بدن سے کم کرتے ہیں. جب بدن سے توجہ کم ہو جاتی ہے تو روح پرواز کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب تو توجہ اپنی ذات اور اس مٹیریل جسم سے ہٹائے گا تب جا کے تیری توجہ نیک ارواح کی طرف جائے گی.